محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مولانا محمود مدنی صاحب نے بیرسٹر اسد الدین اویسی کے متعلق جو کچھ بھی کہا، جو کچھ بھی بیان دیا، اس سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ مولانا محمود مدنی کی باتوں سے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو فائدہ پہنچا یا نقصان ہوا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ان کی باتوں سے اویسی صاحب کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مولانا محمود مدنی کی باتوں سے اسد الدین اویسی صاحب کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کیسے فائدہ حاصل ہوا؟ تو فائدہ اس طرح ہوا کہ جیسے ہی مولانا محمود مدنی کا انٹرویو وائرل ہوا، ان کی باتیں لوگوں کے سامنے آئی، تو پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے مولانا محمود مدنی کو پھٹکار لگانا اور گھیرنا شروع کر دیا۔ کیا جاہل، کیا عالم، کیا بریلوی، کیا دیوبندی، کیا قائد اور کیا عوام، ہر طرف سے مولانا محمود مدنی کو پھٹکار سننے کو ملی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی اور اس سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ہر طبقے کے دل میں اسد الدین اویسی صاحب کے لیے بھرپور عزت اور محبت موجود ہے، اور ہندوستان کے ہر طبقے کے لوگ اسد الدین اویسی صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہی سب سے بڑا فائدہ حاصل ہوا، ورنہ یہ بات پتہ لگانے کے لیے کہ ہندوستان کے کتنے پرسنٹ مسلمان اویسی صاحب کے ساتھ ہیں، یہ پتہ لگانے کے لیے پتہ نہیں ووٹنگ کرنا پڑتا، کتنا خرچ آتا۔ لیکن محمود مدنی صاحب کے چھوٹے سے بیان سے پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے اویسی صاحب کا سپورٹ کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا، اس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ اویسی صاحب کو ہندوستان کے مسلمان اپنا قائد، اپنا رہنما مانتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی میں بتاتا چلوں کہ دونوں حضرات، اویسی صاحب ہوں یا محمود مدنی صاحب، یہ دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ محمود مدنی صاحب دینی اعتبار سے، دینی معاملات میں ہمارے قائد ہیں، ہمارے امام ہیں۔ ہم نماز میں محمود مدنی صاحب کی امامت قبول کرتے ہیں، لیکن جب سیاست کی بات آئے گی، جب سیاست کے میدان میں ہم اتریں گے، تو سیاست کے میدان میں ہمارے امام اسد اویسی صاحب ہوں گے۔ دینی اعتبار سے ہمارے قائد محمود مدنی صاحب ہیں، لیکن سیاسی اعتبار سے ہمارے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہیں۔ اس لیے ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دونوں کا سایہ تادیر ہم پر قائم رکھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ہندوستان کے تمام مسلمانوں سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ سب مل کر اپنے اپنے علاقے میں اویسی صاحب کی پارٹی کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور محنت کریں، تاکہ سیاست میں، پارلیمنٹ میں زیادہ سے زیادہ لوگ اویسی صاحب کے ساتھ بیٹھیں اور ان کی آواز میں آواز ملا کر ان کو طاقت اور حوصلہ عطا کریں۔ بس میں انہی باتوں پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ میری باتیں پسند آئی ہوئی ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میں جب بھی اس طرح کی ویڈیو ڈالوں تو آپ تک جلدی سے پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔